اس لیے جب تک دشمن کو پہچانا نہیں جائے گا اور دشمن کو ختم کرنے کے لیے مناسب سچی اور صحیح کارروائی نہیں کی جائے گی تو ہماری جانیں اسی طریقے سے اڑتی چلی جائیں گی، پریشان ہوتی چلی جائیں گی۔ بریگیڈیئر صاحب جو سوڈان سے آئے شہید ہو گئے، یقیناً ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے حقدار ہی ہوں گے، اس لیے کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل رہے تھے۔ لیکن جو مار رہے ہیں کسی بھی انسانی جان کو، چاہے انتقام کی صورت میں اور چاہے وہ حق کا نام لے کر اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوں، جب تک معاملات کو درست نہ کیا جائے گا، سارے سیاسی لیڈرز کو مجموعی طور پر بیٹھنا چاہیے، تمام مذہبی لیڈرز کو مجموعی طور پر بیٹھنا چاہیے اور سچے دل سے سنجیدہ انداز میں غور کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر اس ملک کی کشتی بچ سکتی ہے۔ وگرنہ آزمائش جو آ رہی ہے، میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں اور غور آپ خود کر لیجئے۔ 2-3 باتیں ہمارے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور اللہ تو چاہتا ہے تاکہ وہ سچوں کو جان سکے اور جھوٹوں کو جان سکے کہ جھوٹ کون بول رہے ہیں اور سچے کون ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہیں جو انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں، یہ پیغام ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو غلط کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ان کی چال ہماری چال کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ ہمیں ناکام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کارروائیاں کرتے کرتے مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے چلے جائیں گے اور ہم بس دیکھتے ہی رہیں گے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ سب لوگوں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، اے لوگو جو بھی اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا؟ نہ بھی تمنا کریں تب بھی ملنا تو ہے ہی، لیکن اگر تمنا کر لیں تو ایمان والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی اللہ سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، فإن أجل اللہ لآت، تو دیکھ لو اللہ کا وقت مقرر کیا ہوا وہ آ کر رہے گا، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کے رہے گا۔ اگر وہ ہماری موت کے حوالے سے ہے تو وہ بھی آ کے رہے گا، اور اگر دشمنوں کی موت کے حوالے سے ہے تو وہ بھی آ کے رہے گا۔ اس لیے دوستوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایمان والوں کو تو بتایا جا چکا ہے تمہاری موت کا وقت متعین ہے، اور جس شخص نے مرنا ہے وہ چاہے بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھے تب بھی اس نے مرنا ہے، اور چاہے وہ بازاروں میں، گلیوں میں، دفتروں میں کام کرتا پھرتا ہوا مارا جائے تب بھی اس نے مرنا ہے۔ موت کا وقت اور موت کی جگہ متعین ہے، اس میں ہمارا ایمان پختہ ہو جانا چاہیے۔ جس روز ہمارا ایمان پختہ ہو گیا اس روز یہ قوم زندہ ہو جائے گی، اس روز پھر معمولی سے کسی واقعے کی بنیاد پر لاکھوں ڈالر کے باہر سے گاڑیاں اور ہزاروں ڈالر کے باہر سے مختلف قسم کی مشینیں اور آلات نہیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو ان کی کارروائیاں ہیں کہ ایک کارروائی کر کے ملینز کے باقاعدہ وہ اپنے آلات اور اپنے مشینیں بیچ دیتے ہیں۔ کس کس گھر کے سامنے آپ دروازہ لگا سکتے ہیں جو آپ کی سکروٹنگ کر سکتا ہے؟ کس کس گلی اور کس کس سڑک کے مقابلے پر آپ کھڑا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہر گزرنے والا آدمی جو اس کی سکریننگ کی جا سکے؟ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے کروڑ انسانوں کو، کیا ہر انسان کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے؟ چند وزیر اور چند مشیر جو ہیں صرف انہی کی جان تو قیمتی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تو ہر ایک انسان کی جان قیمتی ہے، حتیٰ کہ ایک پرندے کی جان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہے۔ اس لیے کتنے اسکریننگ دروازے لگائے جا سکتے ہیں اور کتنے موڑ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں سے خوف کو نکالا جائے کہ جس روز موت نے آنا ہے آ جانا ہے، جہاں پہ آنا ہے وہیں پہ آ جانا ہے۔ اس لیے دشمن کی چال میں مت آئیے، البتہ حفاظتی تدبیر جو بھی ہو سکتی ہے اتنی ہی کی جائے، لیکن حفاظتی تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک کو بالکل ایک جیل خانہ بنا دیا جائے اور ساری کی ساری کاروباری کارروائیاں ختم ہو جائیں، تعلیمی کارروائیاں ختم ہو جائیں، اور سارے جتنے بھی معاملات ہیں بالکل سمٹ کے رہ جائیں اور دنیا سکڑ کے رہ جائے۔ یہ تو دشمن کی چال ہے۔ ایک دن میں کتنے بلین ڈالرز کا نقصان محض تجارتی بنیاد پر اور ہاسپٹلز میں اور اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرات
اگر ایمان والے ہیں ہم تو حفاظتی تدبیر ایک مناسب حد تک ضرور ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس خوف کی بنیاد پر پورے ملک کا سرمایہ صرف انہی گاڑیوں کو خریدنے میں اور اسی طرح کے آلات کو خریدنے میں مت لگا دیا جائے، یہ ہم اپنے پاؤں کو خود کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے جو ملنا چاہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت تو آنے والا ہی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ سننے والا ہے، العلیم، وہ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے بھی مجاہدہ کیا یعنی مضبوطی سے ڈٹا رہا صحیح راستے پر اور صحیح کام کرتا رہا تو در حقیقت یہ اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ کو ان جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا بھی ختم ہو جائے تب بھی اللہ کی کائنات میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اس لیے ہمیں اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے اندر سے خوف کو نکالیے، دوسری بات کہ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور تیسری بات جب کارروائی کرنی ہو دشمن کے خلاف تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی پاسداری کی جائے، کسی بھی بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے، کسی بھی معصوم کو اس کی جان سے نہ کھیلا جائے، اور کسی بھی فتنے اور فساد کو، لڑائی کو عام نہ کیا جائے۔ یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی، اور امید ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ دشمن آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہاں کی بھی لوگوں کو عقل کچھ نہ کچھ سنائی اور دکھائی دے رہی ہے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب یہاں کے دانشور یہ برملا کہیں گے کہ ہم جو کرتے رہے وہ غلط کرتے رہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن بدلنی چاہیے، اور یہاں کے دانشور جب فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزتوں، ہمارے ملک، ہمارے گھروں، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمیں اندر کے اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوں، ایسے فیصلوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے دشمنوں کے لیے بہتر ہوں اور دشمنوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔